اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ حکایت ہے جو گلستان سعدی سے ہے۔ کہانی اس طرح شروع ہوتی ہے: بادشاہی با غلامی در کشتی نشست۔ ایک بادشاہ اپنے غلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھا تھا و غلام دیگر دریا ندیده بود اور غلام نے چونکہ دریا نہ دیکھا تھا وہ محنت کشتی نیازموده اور کشتی کی سختی کو نہیں چکھا تھا، آزمایا تھا، یعنی اس نے جب کبھی کشتی میں بیٹھا ہی نہیں تھا تو کشتی کا خوف جو ہے یا کشتی کا جو ڈر ہوتا ہے اس کو کبھی نہیں دیکھا تھا، نہیں چکھا تھا کہ اس طرح سے مطلب کشتی میں بیٹھ کر کس طرح سے خود اپنی جان بھی بچائی جاتی ہے اور کس طرح بیٹھا جاتا ہے۔ گریہ و زاری در نہاد، اس نے گریہ و زاری یعنی رونا دونا در نہاد اس نے شروع کیا، و لرز بر اندامش افتاد اور اس کے اندام یعنی جسم کے اعضاء، اندامش اس کے اعضاء یعنی لرز بر اندامش یعنی اس کے جسم کے اعضاء جو ہیں ان پر لرزہ طاری ہو، یعنی وہ تھر تھراہٹ کا شکار ہو گیا ہے، اس میں تھر تھراہٹ آ گئی ہے۔ چندان کی ملاطفت کردند، جتنے بھی اس کے ساتھ رحمدلی سے پیش آیا گیا، جتنا بھی اس کے ساتھ اچھا التفات کیا گیا، ملاطفت یعنی نرمی سے جب اس کے ساتھ پیش کیا گیا، ملاطفت کے ساتھ آرام نمی گرفت، اسے سکون میسر نہیں ہو رہا تھا، اسے آرام نہیں محسوس ہو رہا تھا، وہ خود کو مطلب سکون سے وہ نہیں بیٹھ پاتا۔ وہ عیش ملک آزاد منغز شد، اور ملک آزاد یعنی بادشاہ کا جو آزاد بات جو ہے اس کے عیش میں منغز ہوا، اس میں درار پڑ گئی، یعنی اس کو ڈسٹرب کیا۔ چارہ ندانستان، کوئی چارہ نہیں تھا ان کے پاس کہ اس کو کس طرح سے خاموش کریں، اس کو کس طرح سے کشتی میں اچھے سے بٹھائیں۔ حکیمی درن کشتی بود، ایک حکیمی یعنی ایک حکیم درن کشتی بود، اس کشتی میں بیٹھا تھا۔ ملک را گفت، تو اس نے بادشاہ کو کہا، اگر فرمان دی ہی یعنی اگر آپ مجھے حکم دیں یا اگر آپ مجھے اجازت دیں، فرمان ویسے حکم کو ہی کہتے ہیں، من اور بھی طریقی خاموش گردانا، میں اس کو ایک طریقے سے خاموش کرا دوں گا، یعنی میں اس کو چپ کرا دوں گا اگر آپ مجھے حکم دیں۔ گفت، بادشاہ نے کہا، غایت لطف و کرم باشد، یعنی غایت کا مطلب انتہائی لطف و کرم باشد، یعنی آپ کی مہربانی ہوگی، آپ کا لطف و کرم ہوگا، یعنی آپ کی کافی مہربانی ہوگی اگر آپ ایسا کریں گے۔ بے فرمود، اس نے حکم دیا، تا غلام بھی دریا انداختن، یہاں تک کہ غلام کو دریا میں ڈالا گیا، اس نے حکم دے دیا، یعنی حکیم نے حکم دیا کہ اس کو دریا میں ڈال، اور اس کو دریا میں ڈال دیا گیا، پھینکا گیا۔ باری چند غوطہ خورت، اس نے چند بار، کئی بار یا کچھ غطے اس نے کھائے۔ مویش گرفتند، موی بال کو کہتے ہیں، مویش یعنی اس کے بالوں کو پکڑا گیا، و پیش کشتی آوردند، اور اس کو کشتی کے سامنے جو ہے لایا گیا۔ وہ دو دست در سکان کشتی آویخت، دو ہاتھوں سے کشتی کے وہ چپو کہتے ہیں شاید سکان کو، یعنی کشتی کا جو سیڑ ہے اس کے ساتھ سکان کے ساتھ آویخت لٹکا، یعنی اس کو دو ہاتھوں سے پکڑا اس کی کشتی کو۔ چن برآمد، چن جب برآمد باہر آیا، جب کشتی میں آیا، پانی سے باہر آیا، بغوشئی نشست، ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ ہاں، وہ قرار یافت، اور قرار اس کو آ گیا اور اس کو سکون آ گیا۔ ملک را عجب آمد، بادشاہ کو یہ بات عجیب لگی۔ پرسید، اس نے پوچھا، در انچی حکمت بود، اس میں کون سی حکمت تھی؟ یعنی آپ نے اس کو پانی میں ڈالا، میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ آپ اس کو کسی طرح سے خاموش کرائیے، تو آپ نے کیا حکمت اپنائی کہ یہ خاموش ہو گیا؟ گفت، اس نے کہا، از اول محنت غرق شد نہ چشیدے بود، پہلے تو یہ ڈوبنے کی سختی اس نے نہیں چکھی تھی، اس نے کبھی یہ پانی میں ڈوبا ہی نہیں تھا، پانی میں کبھی گیا ہی نہیں تھا۔ و قدر سلامت کشتی نمی دانست، اور سلامتی میں
کشتی میں سلامتی سے بیٹھنے کی قدر کو وہ نہیں جانتا تھا، یعنی وہ نہیں جانتا تھا کشتی انسان کی جان بچانے کے لیے ہے اور اس میں سکون سے بیٹھنا چاہیے، بڑے خیال سے بیٹھنا چاہیے۔ ہم چنین اس طرح سے قدر عافیت کا سیدھانات، اس طرح سے عافیت کی قدر وہی جانتا ہے کہ بمصیبتی گرفتار آیت، جو مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے ہے اس وقت پورا ہندوستان جو ہے کورونا وائرس کی جو مصیبت میں گرفتار آ چکا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں انسٹاگرام پر اور واٹس ایپ پر یہ لائنیں لکھی جاتی ہے، قدر عافیت کسی دانت کی بمصیبتی گرفتار عافیت کی قدر وہی جانتا ہے، زندگی کی قدر وہی جانتا ہے، صحت کی قدر وہی جانتا ہے جو کسی مصیبت میں گرفتار آ جاتا ہے، جو کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ جو کہ پورا ہندوستان اس مصیبت میں پھنس چکا ہے، پتہ نہیں لاشیں کیسے جگہ نہیں مل رہی ہے لاشوں کو جلانے کے لیے، اتنی لاشیں زیادہ ہیں، اور آکسیجن کی کمی بھی ہے، تو یہ چیزیں ہمارے لیے چشم کشا ہیں۔ اے سیر ترا نانی جوین خوش نہ نمایت، اے انسان تیرا پیٹ جو ہے، نانی ترا نانی جوین، سیر ترا نانی جوین، تمہارے پیٹ میں جو جو کی روٹی ہے، ہاں جو کی روٹی سے کھا کر تمہارا پیٹ سیر ہے، کچھ نہ تجھے یہ کھا کر بھی اچھا نہیں لگتا کہ تو چاہتا ہے کہ مجھے کچھ اور ہی مل جائے جس سے میں خوش رہوں، جس سے میرا پیٹ بھر جائے، اور روٹی کھا کر جو تم زندگی گزارتے ہو اس پہ تم شکر اور صبر نہیں کرتے ہو۔ معشوق من است آن کی بن نزدیک تو زشست، میرے سامنے میرا معشوق وہی ہے جو تمہارے نزدیک برا ہے، یعنی اگر تم جو کی روٹی کھاتے ہو اور تمہیں اچھا نہیں لگتا ہے، میرا معشوق جو کی روٹی ہی ہے، کیونکہ تمہارے نزدیک یہ برا ہے، کیونکہ تمہیں اس کی قدر نہیں ہے۔ تو اسے مراد جو ہے، جو انسان کے پاس ہے اس پہ صبر کرنا چاہیے، اس پہ شکر کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر انسان کو لگے کہ مجھے کم ہی ہے، لیکن ان لوگوں پہ نظر کرنی چاہیے جن کے پاس ایسا بھی نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے، اس لیے ان لوگوں پہ غور کرنا چاہیے۔ جیسے حدیث میں بھی آیا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ شاید لنگڑا تھا، حدیث میں کہانی ہے کچھ ایسا مجھے ذہن میں آ رہا ہے، تو پھر وہ خدا سے شکوہ کرتا تھا کہ اللہ مجھے اپنے لنگڑا بنایا۔ وہ چلا آگے تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کی دونوں ٹانگیں ہی نہیں ہیں، اس نے پھر شکر کرنا شروع کر دیا۔ تو یہاں ہمیں نصیحت دی جاتی ہے اس کہانی کے ذریعے کہ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے، اس پر شکر کرنا چاہیے اور اس پر صبر کرنا چاہیے۔ تو یہ اس کہانی سے یہی مفہوم ہمیں سمجھ آتا ہے۔ تو فی الحال کے لیے گلستان سعدی سے یہ کہانی یہیں بھی اختتام کرتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔